بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، سوال جواب کی سیریز میں پہلی قسط قرآن کریم کے بارے میں مختلف سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، پہلے کے دور میں کاغذ موجود نہیں تھے تو اس وقت تحریری کام کن چیزوں پر ہوتا تھا؟ جواب، مختلف چیزوں پر لکھائی ہوتی تھی، جیسے قرآن کریم کو چمڑے، اونٹ کی ہڈی اور درخت کی چھال وغیرہ پر لکھا جاتا تھا، اور بعد میں انہی چیزوں سے قرآن کریم ایک جگہ جمع کر لیا گیا۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو شہید کیا گیا، اس وقت بھی آپ کے سامنے چمڑے پر لکھا ہوا قرآن کریم موجود تھا اور آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کے خون کے قطرے قرآن کی آیت پر گر رہے تھے۔ آج بھی وہ قرآن کریم اور اس پر وہ خون کے نشانات موجود ہیں۔ بہرحال لکھنے کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ پہلے تو پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھے، اس لیے کتابیں چھپنے کا سلسلہ بھی نہیں تھا۔ ایک کتاب کی نقول تیار کرنے کے لیے اسے کئی مرتبہ لکھنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ سب بھی علم کا شوق تھا کہ لکھ بھی لیتے تھے اور یاد بھی کر لیا کرتے تھے۔ اب تو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، دلکش اور مختلف رنگوں والی کتابیں چھپ رہی ہیں، لیکن افسوس شوق ختم ہو رہا ہے۔ خاص طور پر دینی کتابیں پڑھنے کا جذبہ بہت کم ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 2، کوئی کتابوں کی دکان پر کام کرتا ہو جہاں دنیاوی کتابیں بھی ہوں اور قرآن پاک بھی، سپارے بھی ہوں اور قاعدے بھی، تو کیا اسے ہر وقت باوضو رہنا پڑے گا، یا اگر کوئی پاک کپڑا استعمال کرنے کا طریقہ ہو تو وہ بھی بتائیے؟ جواب، قرآن پاک کو بے وضو چھونا گناہ ہے، جبکہ اسلامی کتابوں کو باوضو چھونا افضل و مستحب ہے، اور بے وضو چھونا خلاف اولا ہے۔ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں قرآن پاک چھونا ہو تو اس کے لیے اپنے پاس کوئی کپڑا یا کوئی رومال رکھ لیجئے، اور جب ضرورت ہو تو اس کے ذریعے اٹھا لیجئے اور رکھ لیجئے۔ اس میں یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ ہاتھ یا انگلی کا کوئی بھی حصہ قرآن پاک سے ٹچ نہ ہو۔ دستانے پہن کر اٹھانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ دستانے بدن کے تابع ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اگر غلطی سے قرآن پاک نیچے تشریف فرما ہو جائے، یعنی زمین پر گر جائے اور وضو بھی نہ ہو، تو کیا بغیر وضو قرآن پاک اٹھا کر رکھ سکتے ہیں؟ جواب، اگر کوئی رومال یا کپڑا جیب میں ہو یا آپ کے پاس ہو تو اس کے ذریعے اٹھا کر رکھ لیجئے، یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ کسی نابالغ سے اٹھوا لیا جائے، کیونکہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ امیر اہل سنت، اگر توہین یا بے ادبی کی صورت ہو، جیسے معاذ اللہ قرآن پاک کسی نالی میں گرا ہوا دیکھیں، تو ایسی صورت میں فقہائے کرام نے اجازت دی ہے کہ بغیر وضو بھی قرآن پاک اٹھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کیا قرآن پاک کی تفسیر کو بے وضو چھو سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، قرآن پاک کی تفسیر کو بے وضو چھو سکتے ہیں، البتہ جہاں جہاں آیت یا اس کا ترجمہ لکھا ہو اس جگہ اور اس کے پیچھے کاغذ کا وہ حصہ ہو، اسے نہیں چھو سکتے۔ تفاسیر 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو جداگانہ ہوتی ہے اور وہ تفسیر ہی کہلاتی ہے، جیسا کہ تفسیر جلالین ہے کہ ہمارے ہاں الگ سے ملتی ہے تو اسے بے وضو چھو سکتے ہیں، اور دوسری وہ تفاسیر جو بالکل قرآن پاک کی طرح ہوتی ہیں اور قرآن پاک ہی کہلاتی ہیں، جیسا کہ بروت سے چھپنے والی تفسیر جلالین، تفسیر سے خزائن اور تفسیر نور العرفان وغیرہ، کہ یہ دیکھنے میں قرآن پاک ہی معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا ایسی تفاسیر کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ سوال نمبر 5، اگر کتابوں کی الماری کے ایک پارٹیشن میں قرآن پاک ہو تو اس کے اوپر والے پارٹیشن میں کوئی دوسری دینی کتابیں وغیرہ رکھ سکتے ہیں، یا یہ ایک بھی ہوگی؟ جواب، اوپر نہ کتابیں رکھیں اور نہ ہی کوئی دیگر سامان رکھیں۔ بعض لوگ الماری میں دینی کتابیں رکھتے ہیں اور اوپر دیگر چیزیں رکھ دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ قرآن پاک کے بارے میں مزید سوالات جوابات کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ شکریہ۔